الحمد لله الذي خلقنا من العدم وأسدى إلينا النعم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dari tiada. Kemudian Allah mencurahkan nikmat kepada kita semua. وعلمنا ما لم نعلم. Dan mengajarkan kita apa yang tidak kita ketahui. وبعث إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan mengutus kepada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هاديا ومبشرا ونذيرا. Yang memberi petunjuk dan memberi kabar gembira dan memberi peringatan. فبلغ الرسالة. Beliau menyampaikan risalah kenabian. وأدى الأمانة. Dan menunaikan amanah. ونصح الأمة. Dan menasihati umat. وكشف الله به الظلمة. Dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kegelapan sebab beliau. هو نور الله الأعظم. Dia adalah cahaya Allah yang agung. هو النور المبين به اهتدينا. Dan dia adalah cahaya yang nyata, dengan sebabnya kita mendapat hidayah. قال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور هو سيدنا محمد. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, telah datang kepada kalian nur, yaitu cahaya, dan kitab yang nyata. Nur berarti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فمن اتبع هذا النور صار من أهل النور. Barang siapa mendapatkan cahaya ini, maka dia orang yang memperoleh daripada cahaya. ومن اتبع هذا النور المبين صار من المحبين لله ولرسول الله العظيم. Barang siapa mendapatkan cahaya ini, maka dia adalah orang yang mencintai, orang yang dapat mencintai Allah dan Rasulnya. وقد أكرمكم الله يا أهل هذه القرية المباركة بوجود هذا المعهد المبارك الذي يتعلم فيه هؤلاء الطلاب والطالبات. Alhamdulillah, penduduk desa ini, penduduk kampung ini telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Ta'ala mengadakan pesantren ini, yaitu pesantren Siratul Mustafa, dapat belajar di dalamnya para santri dan santri laki-laki dan santri perempuan. فإن بوجود هذا المعهد المبارك يرفع الله البلايا والأمراض عن أهل هذه القرية وما حواليها. Dan dengan sebabnya ada pondok ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala macam bala-bala. Dan Allah Ta'ala menghilangkan penyakit-penyakit dalam desa ini dan seluruh yang ada di sekitar desa ini. لأنه يدرس في مثل هذا المعهد المبارك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتعلم الأحكام الفقهية والأحكام الشرعية. Dan sesungguhnya di dalam tempat ini dipelajari hukum-hukum Allah, dipelajari hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dipelajari hukum-hukum fikih, hukum-hukum yang berkenaan dengan syariat-syariat agama. ونتذكر في مثل هذا الشهر المبارك كان ميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan kita saling mengingatkan di dalam bulan yang mulia ini, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. أوجد الله هذا النور المبين في ليلة 12 من شهر ربيع الأول. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan cahaya ini itu cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal. فخلقه الله سبحانه وتعالى على أجمل صورة وأجمل سورة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Allah Subhanahu wa taala menciptakan secantik-cantik atau seindah-indah bentuk adalah bentuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. وذكر بعض أهل السيرة أنه عندما أراد الله سبحانه وتعالى ولادة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتح الله له لأمه من بطنها من فوق سرها فخرج منه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Ketika beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, para ahli sejarah menyebutkan ketika waktu kelahirannya Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala membuka dari perut ibu beliau, yaitu di atas pusatnya
terbelah dan keluarlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. وقالت الشفاء عندما ولد محمد صلى الله عليه وسلم ولد ساجدا لله تعالى. Sayyidatuna Syafa' berkata, pada malam, pada waktu kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu beliau lahir, beliau langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. قالت وخرج معه نور أضاء ما بين المشرق والمغرب. Dan keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lahir itu cahaya yang menerangi di antara timur dan barat. وقبل ميلاده عليه الصلاة والسلام أمر الله مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم ومعهن من الحور العين ينزلن إلى الأرض لحضور ميلاد النبي محمد. Dan ketika sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala menurunkan atau memerintahkan kepada Maryam binti Imran dan Asia binti Muzahim dan beberapa bidadari yang turun dari langit untuk menyaksikan daripada kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد يتساءل بعض الناس ويقول ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. Terkadang sebagian manusia bertanya, apa hukum merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? نقول لهم قد ذكر الله سبحانه وتعالى الاحتفال بمولد رسول الله في القرآن العظيم. Kami mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang ihtifal, yaitu peringatan dan perayaan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan dengan rahmatnya, maka hendaklah kalian bergembira dan itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. من هو رحمة الله؟ أليس سيدنا محمد؟ Siapakah itu kasih sayang dari Allah? Bukankah Sayyidina Muhammad? من هو النعمة التي أنعم الله بها علينا؟ أليس سيدنا محمد؟ Apa nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita? Bukankah itu baginda Nabi Sayyidina Muhammad? أنفرح بهذا الحبيب ولا لا نفرح؟ بلى نفرح برسول الله. Apakah kita senang atau tidak senang dengan Rasulullah? Akan tetapi kita sangat senang, sangat bahagia dengan Rasulullah. نحتفل بميلاد رسول الله. نعم يجب أن نحتفل بميلاد رسول الله. Kita memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan nikmat yang wajib kita syukur kepada Allah وقد Subhanahu. ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم ميلاد موسى عليه السلام وميلاد عيسى عليه السلام ونبينا محمد أفضل من موسى وعيسى عليه السلام. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kelahiran Nabi Musa dalam Al-Qur'an. Dan begitu Allah Taala menyebutkan kelahiran Isa dalam Al-Qur'an. Dan Allah Taala juga menyebutkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad tentu lebih afdal, lebih mulia daripada Nabi Musa dan Isa. المولد لا يحتاج إلى دليل صحيح بل يحتاج إلى قلب صحيح. Perayaan Maulid tidak membutuhkan dalil yang sahih, akan tetapi perayaan Maulid membutuhkan hati yang sahih, hati yang benar. إذا صح القلب لا ينتقد على ميلاد رسول الله بل يفرح بميلاد رسول الله. Apabila hati kita benar, maka seorang itu tidak akan mengkritik dengan ihtifal atau perayaan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia akan senang dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. الكفرة واليهود يحتفلون بعيد الشجرة وبعيد الحب وبعيد ايش؟ فإذا ما احتفلنا برسول الله فبمن نحتفل؟ Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka bergembira dengan merayakan sesuatu بعيد الحب. هذا معنى عندما يقول الرجل يحب زوجته فيجعل له ميلاد. Orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, mereka membuat pesta dengan kasih sayang atau cinta. Dan apakah kita tidak membuat ihtifal dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? ويأتي لزوجته بهدية. لماذا؟ قال هذه ليلة عرسك عندما تزوجت بي.
ketika orang Nasrani atau orang Yahudi tersebut dia datang membawa hadiah kepada istrinya, lantas dia berkata ini adalah hari di mana ulang tahun pernikahan kita, maka dia bergembira, dia senang dengan hal tersebut. وإذا ولد لأحدنا ولد يفرح ويستبشر ويجمع الناس على الحديقة فرحا لأنه ولد له ولد. Ketika lahir bagi seorang anak dari kita, maka kita senang, kita bahagia, kita bangga. Kemudian kita mengumpulkan orang-orang untuk angkat di rumah kita membuat akikah. Kenapa kita lakukan hal tersebut? Karena kita senang, bahagia dengan kelahiran anak kita. فكيف لا نحتفل بميلاد حبيبنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ Bagaimana kita tidak memperingati kelahiran dan memperingati kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? جاء سيدنا الإمام أمير المؤمنين الخليفة الأول سيدنا عمر بن الخطاب إلى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Datang Amirul Mukminin, khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إذا مر في طريق يهرب الشيطان في طريق آخر خوفا من عمر بن الخطاب. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu apabila berjalan di satu jalan, maka syaitan akan lari terbirit-birit takut dengan bekas jalannya Sayyidina Umar. فأتى إلى عند رسول الله فقال يا رسول الله إني أحبك أكثر من مالي وأولادي إلا نفسي يا رسول الله. Maka dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya sangat mencintai engkau lebih dari harta saya dan anak-anak saya. Akan tetapi tentunya saya lebih mencintai diri saya sendiri. فقال له النبي لم يكتمل إيمانك يا عمر. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, wahai Umar, sesungguhnya imanmu tidak sempurna. فرجع سيدنا عمر إلى عند رسول الله فقال يا رسول الله والله أنت أحب إلي من نفسي وأولادي وزوجتي. فقال كمل إيمانك يا عمر. Maka ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pergi, kemudian dia datang kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya lebih mencintai engkau daripada diri saya, anak saya, istri saya, keluarga saya dan semuanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang imanmu telah sempurna wahai Umar. فمحبة رسول الله يزداد بها الإيمان. Dengan cinta kita kepada Rasulullah, maka akan menambah iman kita. نسمع عن أبي لهب الذي ذكر الله في القرآن سورة باسم أبي لهب تبت يدا أبي لهب وتب. Kita mendengar kisah Abu Lahab yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab wa tab, yaitu celakalah kedua tangan Abu Lahab. وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan dia adalah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. عندما ولد رسول الله Ketika Rasulullah dilahirkan, أتت بركة الحبشية datang seorang wanita yang bernama Barakah Habasyiyah, وكانت تخدم عند أبي لهب. dan dia adalah pelayan daripada Abu Lahab. فقالت يا أبا لهب إنه ولد لأخوك عبد الله ولد. Dia berkata kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, telah lahir seorang anak dari saudaramu Abdullah, ولد جميل seorang anak yang sangat tampan, أدعج العينين yang mana matanya sangat indah, نوره كالقمر. cahayanya seperti bulan. ماذا قال أبو لهب؟ Apa yang dikatakan Abu Lahab? قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. Pergilah engkau wahai Barakah, engkau telah merdeka karena Allah Ta'ala. فعندما توفي لهب وهو مات كافر Ketika Abu Lahab meninggal dan dia mati dalam keadaan kafir, وقد جاء في الحديث الصحيح أنه رآه العباس بن عبد المطلب رآه في المنام. dalam hadis yang sahih disebutkan, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu melihat Abu Lahab di dalam tidurnya. فقال كيف أنت يا أبا لهب؟ Dia berkata, bagaimana keadaanmu wahai Abu Lahab? قال أنا في بئس الحالة وأنا في النار. Abu Lahab berkata, saya dalam keadaan yang sangat buruk dan saya berada dalam neraka. إلا في يوم الاثنين يخفف عني العذاب. Kecuali pada hari Senin, Allah Ta'ala meringankan azab kepada saya. لماذا؟
فرح بميلاد رسول الله صلى الله عليه Karena وسلم Abu Lahab senang dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. ويخرج له من إلهامه ماء ولبن في يوم الاثنين في كل اثنين. Dan keluar dari jempolnya Abu Lahab ini, ketika dia berada dalam neraka, keluar dari jempolnya ini susu yang keluarnya setiap hari Senin, yaitu hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. لماذا؟ لأنه فرح بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kenapa? Karena dia senang bahagia dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. فكيف ونحن مؤمنين برسول الله ونفرح برسول الله، فكيف لا تنالنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Bagaimana dengan kita orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kita senang bahagia dengan lahirnya Rasulullah. Apakah kita tidak pernah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah? Alhamdulillah ala wujud hadhihi al-majalis al-mubarakah. Segala puji bagi Allah yang telah mengadakan seperti majlis-majlis yang barakah ini. وهي مجالس يرفع الله بها درجات الحاضرين في جنات النعيم. Majlis ini adalah majlis yang mengangkat derajat kita sampai ke surga Jannatul Na'im. وهي مجالس يزداد بها الإيمان ومحبة سيد المرسلين. Majlis ini adalah majlis yang meningkatkan iman kita dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. ونفرح فيما بقي من هذا الشهر المبارك ونستعد لليلة 12 من شهر ربيع الأول. Dan kita menggunakan waktu-waktu kita daripada akhir-akhir atau daripada sisa-sisa bulan ini. Dan kita menunggu daripada 12 Rabiul Awal kelahirannya Rasulullah. قال بعض العلماء أن ليلة الميلاد أعظم من ليلة القدر عند الله تعالى. Sebagian ulama berkata bahwasanya malam kelahiran Rasulullah lebih agung daripada Lailatul Qadar. لماذا؟ Kenapa? لأنه لولا ليلة الميلاد ما عرفنا ليلة القدر ولا رمضان ولا الكعبة المشرفة. Karena kalau tidak ada hari kelahiran Rasulullah, maka kita tidak akan tahu artinya Lailatul Qadar. Kita tidak tahu Ramadan dan kita tidak tahu hal-hal berkenaan dengan agama. بارك الله في رئيس هذه القرية المباركة، وبارك الله في أعيان هذه القرية المباركة، وفي هؤلاء النساء والطالبات والطلاب، بارك الله فيهم وزادهم الله من الخير. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada ketua kampung kita, kepala desa kita, dan orang-orang terpandang, orang-orang pemuka masyarakat dan yang hadirin di sini. Begitu juga para tetamu wanita, santri dan santri putri yang hadir di sini semuanya, insya Allah para asatidz dan yang ikut di dalam acara ini, insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Taala. ونطلب من الآباء والأمهات المساعدة والأخذ بيد الشيخ أحمد بارك الله فيه في إقامة هذا المعهد وما يحتاج إليه هؤلاء الطلاب والطالبات. Dan beliau mengatakan mohon kepada para orang tua atau para hadirin di sini untuk membantu berdirinya pesantren ini, untuk membantu berdirinya syiar pesantren ini, sehingga dengan hal tersebut insya Allah kita akan selalu diberikan kebaikan oleh Allah Taala. فمن أراد الصدقة الجارية فعليه بالصدقة على هؤلاء الطلاب والطالبات في هذا المعهد المبارك. Barang siapa yang ingin sedekah jariah, artinya sedekah yang terus mengalir, maka hendaklah dia menggunakan hartanya di jalan Allah Taala seperti kepada para santri dan santriati, maka itu adalah bentuk daripada sedekah jariah. بارك الله لنا ولكم في هذه الليلة المباركة، وجمعنا الله وإياكم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما جمعتنا فارحمنا، اللهم كما جمعتنا فانظر إلينا، اللهم كما جمعتنا فاجعلنا من المقبولين. بارك في هؤلاء الطلاب والطالبات وفي الآباء والأمهات وفي المدرسين والمدرسات بركة شاملة كاملة يا أرحم الراحمين. نرفع أيدينا إلى ربنا ونقول له يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله انظر إلينا يا الله، سامحنا بما جنينا يا الله.
والحمد لله رب العالمين.